أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله خير ناصر ومعين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال مولانا وإمامنا علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أراد الله عبدا خيرا فقذف في قلبه حب الحسين وزيارة الحسين. ماہ محرم اور سفر، ماہ عزا، ماہ یتیمی شہداء کربلا کے بچے، ماہ یتیمی سکینہ، ماہ اسیری زینب کبریٰ، ماہ غربت سید الساجدین زین العابدین، ماہ عزاء فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا. آپ سب کو تسلیت عرض کرنا چاہوں گی اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کا رونا، ہم سب کا رلانا، آپ سب کے گھروں میں فرش عزا کا بچھنا، فرش عزا پہ بیٹھنا اور حصہ لینا، حصہ ڈالنا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں، اور یہ عزاداری دنیا میں آفات کو ٹالنے کا وسیلہ اور آخرت میں فاطمہ اور اولاد فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی شفاعت کا ذریعہ بنے، اور ہم سب کے مرحومین کے تاریخ قبور تک ان آنسوؤں کو آب کوثر کی صورت میں انشاءاللہ ساقی کوثر اپنے دست مبارک سے پلانے کا موقع فراہم فرما دے انشاءاللہ. اس خوبصورت دعا اور تمنا اور خواہش کے ساتھ چلیے شہداء کربلا کے ان سلوگنز کی تشریح ہم کرتے ہیں، جو رجز، جو نعرہ، جو شعر یا شعار مقتل کے جانب جانے کے بعد اصحاب سید الشہداء میں بہت سارے اصحاب تھے جنہوں نے پڑھ لیا، ہم انہی کی تشریح کر رہے ہیں. آج میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ جو جملہ اکثر ہمارے علماء، ہمارے عالمات مصائب میں جس پر زور دیتے ہیں اور جس کو بیان کرتے ہیں، اور اکثر لوگ اس سے واقف ہے، لیکن اس کے اندر موجود جو پوائنٹس ہیں، جو میسیجز ہے، اس کی طرف توجہ بہت کم دیتے ہیں، کیونکہ مصائب میں آپ کا پورا وجود، آپ کی روح کربلا میں، اور ایک آپ جو ہے محزون ہوتے ہو، اس وقت آپ شاید اس پوائنٹ کی طرف اتنا متوجہ نہ ہو. آج میں قمر بنی ہاشم، باب الحوائج، سکون قلب زینب، غیرت کا پیکر، وفا کا مرکز، علی کا شیر اور طاقت بازوان سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین حضرت عباس کے رجز کی شرح کرنے کی کوشش کروں گی اس میں اور نیکسٹ پروگرام میں. بہت سارے ان کے رجز ہے، مگر جو بہت زیادہ مشہور ہے اسی کی طرف انشاءاللہ ہم اشارہ کریں گے، کیونکہ حضرت عباس جسے بہت زیادہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ باب الحوائج ہے، یعنی آپ کسی بھی حاجت کے لیے حضرت عباس کو واسطہ قرار دیں تو خدا آپ کو شرمندہ نہیں چھوڑتا، اور در باب الحوائج سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. فلقد آثر و ابلا وفا اخاہ بنفسہ، وہ ہستی ہے حضرت عباس. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایثار بھی کی، جس نے اپنے پورے وجود کے ایک ایک حصے کو اپنے وقت کے امام پر فدا کیا. اور حضرت عباس وہ ہستی ہے جو پل پل آزمائش کے لیے اعلان فرماتے تھے کہ کوئی ہو نہ ہو میں تیار ہوں، مجھے اس آزمائش میں بھیج دیا جائے. وہ تو علمدار تھا، تو اس لیے امام حسین علیہ السلام نے ان کو اجازت نہیں دی. لیکن
عزیزان من، میں آج اس پروگرام میں اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنے جا رہی ہوں. ایک خاص تمغہ ہے، سیوینئر ہے یا ماڈل ہے، جو پوری ہسٹری میں اگر آپ دیکھ لیں، سوائے حضرت عباس کے، قمر بنی ہاشم کے، کسی بھی شخصیت کو تاریخ اسلام میں یہ تمغہ نہیں دیا گیا، یہ ماڈل نہیں دی گئی. اور تمام امامزادوں میں، تمام شہداء میں جسٹ ایک پرسنالٹی، ایک نورانی ذات ہے، وہ ہے حضرت عباس، جس کو یہ ماڈل، یہ تمغہ دیا گیا ہے. میں نے بہت ریسرچ کی اس پر، بہرحال مجھے کچھ نہیں ملا. اور جن بکس میں نے دیکھا ہے، میں ریفرنس بھی آج آپ کو بتاتی چلوں. بہار الانوار جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 274، اور امالی شیخ صدوق، بہت اتھینٹک بک ہے، صفحہ نمبر پیج نمبر 472، اور خصال شیخ ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68، جو تمام تر کتابیں ایسی ہے جو آج سے کم از کم 100 سال 200 سال پہلے لکھی گئی ہے. اس میں ہے کہ ان للعباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلة یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. ریفرنس میں نے بتا دی، بہار الانوار، امالی شیخ صدوق اور خصال میں، کہ بے شک للعباس عند اللہ تبارک و تعالی، علی کا شیر عباس کے لیے اللہ کے ہاں ایک ایسی منزلت ہے، ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی ماڈل عباس کے نام خدا نے بنا دی ہے، یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، جس پہ غبطہ کریں گے، جس پہ کیا بتاؤں میں آپ کو، رشک کریں گے قیامت کے دن تمام شہداء. کائنڈلی ہاتھ جوڑ کر بتا رہی ہوں کہ پلیز اس پہ تھوڑا سا فوکس کر لے، اس پوائنٹ پہ ذرا سا سوچ لیجئے گا. دیکھیے، ایک ہے جیلسی. میں مانتی ہوں ہمارے درمیان بہت زیادہ ہے، اور میں آج یہ بتاتی چلوں کہ یہ حسد کی جو نظر ہے وہ انسان کو کھا جاتی ہے. ایک بری نظر ہے، نظر بد جسے کہا جاتا ہے، جس کے لیے آیت ہے، جس کے لیے بہت سارے اعمال ہیں. ایک حسد کی نظر ہے، وہ بہت سخت انسان کو کھا جاتی ہے. پروردگار اس پروگرام کے دیکھنے والے جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، ناظرین ہیں، تو حسد کی نظر کی شر سے محفوظ فرما دے بحق باب الحوائج. ٹھیک ہے، بات بنتی ہے کہ ایک عالم کو دیکھ کر ایک جاہل جو ہے جیلسی ہو اور حسد کرنے لگے. اچھا، ایک فقیر اور پور لوگ جو ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک امیر کو دیکھ کر، دولت مند کو دیکھ کر جیلسی کر لے، یہ بات بنتی ہے. لیکن ایک بہت نیچ کلاس کے لوگوں کو آپ دیکھ لے، وہ ہائی لیول کے لوگوں کو دیکھ لے، ہائی کلاس کے لوگوں کو دیکھ لے تو حسد کر لے، جیلس پنی میں وہ ہو تو بات بنتی ہے. یا کلاسز میں آپ دیکھ لے، پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو پروموٹ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو فیل ہو جاتے ہیں، وہ جیلسی کا شکار ہو، یہ بات بنتی ہے. لیکن ایک ہے، جیسے فار ایگزامپل میں کیا آپ کو ایگزامپلس دوں، بہت سارے بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں، بہت سارے ایک ہی لیول کے لوگ ہیں، اور وہیں پر ایک دوسرے سے جیلس کر لے، ایک ہی لیول پر ہوتے ہوئے جیلس کر لے، یہ بات اتنی جلدی ہضم نہیں ہوتا، مگر یہ کہ کوئی خاص کوالٹی کسی میں ہو. امام سجاد علیہ السلام فرماتا ہے کہ واحد حضرت عباس کی نورانی ذات ہے، باب الحوائج ہے، قیامت کے دن سارے شہداء ان پر غبطہ کریں گے، یعنی رشک کریں گے. کیا مطلب سارے شہداء؟ سارے شہداء مینز حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ بھی ہے. سارے شہداء کا مطلب جعفر طیار بھی ہے، شہداء احد بھی ہے، شہداء خندق بھی ہے، سب حضرت عباس پہ رشک کریں گے. وہ شہداء آپ امیجن کر لے، وہ شہداء بہشت جن کی تضمین ہو چکی ہے،
وہ تمام تر شہداء جن کو اللہ نے شفاعت کی اتھارٹی دے دی ہے، وہ شہداء جن کے خون کا پہلا ڈراپ، پہلا قطرہ خون پہ بہتے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب کو اہل جنت قرار دیا ہے۔ تو عباس کا ایسا کیسا مقام ہے کہ یہ سارے شہداء بھی رشک کریں گے ام البنین کے لال، زینب کی غیرت کا مرکز اور محور باب الحوائج کے اس مقام پر۔ وہ مقام کیا ہے؟ حضرت عباس جس کے 3 بھائی تھے، ایک جعفر ابن علی ابن ابی طالب 20 سال کا تھا، پہلے آپ نے ان کو روانہ کیا، اس کے بعد محمد ابن علی ابن ابی طالب ان کو روانہ کیا، اس کے بعد عثمان ابن علی ابن ابی طالب ان کو روانہ کیا، اور اینڈ پہ جا کر جو ہے آپ خود تشریف لاتے ہیں، اور اسد الغابہ جلد نمبر 3 میں یہ ڈیٹیل جو ہے بیان کی گئی ہے، بھائیوں کے ایج، بھائیوں کے بچے، اور کس طریقے سے حضرت عباس نے اپنے بھائیوں کو تیار کیا۔ آپ تفصیلات اسد الغابہ جلد نمبر 3 اور قاموس الرجال جلد نمبر 6 میں بہت اتھینٹک بک سے آپ جو ہے اس چیز کو پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو رجز اس مقام پر فائز ابوالفضل العباس نے پڑھ دی وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی۔ میں جب بھی کربلا جاتی ہوں، آپ نے دیکھا ہے وہ مارکیٹ کے بیچ میں مقام بازوئے عباس ہے، آپ نوٹ کیجئے گا آج کے بعد جب بھی آپ اس مقام پہ انشاءاللہ خدا آپ کو جلد از جلد آپ کے فیملی کے ساتھ نصیب فرما دے، یہ جو رجز میں نے ابھی سنا دی ہے وہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ لیکن آج کے بعد ایک معرفت کے ساتھ اپنے بازو کو اس مقام پہ رکھیے گا، اور آپ اپنے لیے دعا کیجئے گا، اپنے بچوں کے لیے دعا کیجئے گا، اپنے تمام پیاروں کے لیے آپ دعا کیجئے گا۔ کیا فرماتے اس رجز میں، اس سلوگن میں؟ واللہ ان قطعتم یمینی، خدا کی قسم، قسم خدا کی، میرے بازو کو کاٹ لو، میرے ہاتھ کو قلم کر دو، میرے وجود کو ریزہ ریزہ کر دو، انی احامی ابدا عن دینی، میں ہمیشہ دین کے لیے حامی بنا رہوں گا، میں دین کی حمایت سے باز آؤں گا نہیں، میں دین کے لیے اسی طرح علم بردار بن کر رہوں گا۔ تبھی جب دایاں بازو قلم ہوا، اپنے بائیں بازو سے علم کو تھاما۔ وہ علم صرف اور صرف لشکر کا علم نہیں تھا، وہ علم توحید کا علم تھا، وہ علم قرآن کی عظمت کا علم تھا، وہ علم نبی کی نبوت کا علم تھا، وہ علم علی کی مظلومیت کا علم تھا، اور وہ علم فاطمۃ الزہرا کی جوانی کی گواہی کا علم تھا، اور وہ علم قلب زینب کبریٰ کی طاقت کا علم تھا۔ آپ کو پتہ ہے جہاں جہاں یہ علم جھکنے لگا، خدا کی قسم روایت میں ہے علی کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا زمین پر گرتی تھی، اور جیسے ہی وہ علم بلند ہوتا آپ کھڑی ہو جاتی کہ میرے بھائی نے علم کو جھکنے نہیں دیا ہے۔ یہی رسم آج بھی چلتی آئی ہے، اور آج بھی علم اٹھانے والا علم کو جھکاتا نہیں ہے، علم کو جھکنے کا موقع نہیں دیتا ہے۔ کراچی میں کچھ سال پہلے بلاسٹ ہوئی جلوس میں، بٹ جس نے علم اٹھایا تھا اس نے علم کو جھکنے نہیں دیا، اسی عقیدے پر بلیو رکھتے ہوئے کہ عصر عاشور حضرت عباس نے علم کو جھکنے نہیں دیا، کیونکہ وہ علم جھکتا تو دین جھک جاتا، وہ علم گرتا تو دین کی عظمت گرتا، وہ علم گرتا تو علی کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا زمین پر گر جاتی۔ میں دین کے حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گا، میرے اوپر آنچ آ جائے مجھے برداشت ہے، میرے وجود کو ریزہ ریزہ کر لو مجھے برداشت ہے، مگر ولایت پر آنچ آ جائے، مگر فاطمہ کی عظمت پر آنچ آ جائے، مگر حسین اور حسین کے اہل و عیال پر آنچ آ جائے، انی احامی ابدا عن دینی، یہ عباس کی غیرت کو، یہ ام البنین کے لال عباس کو گوارا نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے سیم یہی سچویشن آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھ لیجئے، جب آپ نے علی کو اپنے قریب بلایا، کہا یا علی، رمضان المبارک میں آپ کے سر اقدس کو روزے کے حالت میں ماہ خدا میں
قلم زخمی کر دیا جائے گا اور آپ کے سر کے خون سے آپ کے چہرے کو خضاب کر دیا جائے گا اور یوں آپ کی شہادت واقع ہوگی۔ یہ نہیں کہا امام علی علیہ السلام نے کہ یا رسول اللہ میرا قاتل کون ہوگا، یا رسول اللہ زخم کتنا گہرا ہوگا، یا رسول اللہ اس زخم کے لیے مرہم میسر ہوگا نہیں ہوگا، یا رسول اللہ اس کے بعد میں بچوں گا نہیں بچوں گا۔ یہ علی ہے اور آج اسی علی کی وراثت آپ تربیت، علم اور معنویت، روحانیت میں حضرت عباس کے اس رجز میں آپ دیکھ رہے ہو، مولا الموحدین، امام المتقین، بے سہاروں کا سہارا، مشکل کشا، شیر خدا، شاہ نجف۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ افی سلامتی من دینی، بہار الانوار جلد نمبر 34 میں ہے۔ جب رسول خدا نے یہ پیشن گوئی کی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا، ماہ خدا میں میرے سر پر ضربت لگا دی جائے گی اور میرے خون سے، سر کے خون سے میرے چہرے کو خضاب کر دیا جائے گا، تو کیا میرا دین سالم ہوگا؟ اپنی سلامت سے پہلے دین کی سلامتی، اپنی بقا سے پہلے دین کا بقا، اپنی عزت سے پہلے دین کی عزت کو ترجیح دینا۔ میرے عزیز ماؤں، بہنوں اور مومنین بھائی بیٹوں، دیکھیے یہ آخر الزمان ہے اور آج کے دور میں دینداری بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ اور بہت کرٹیکل کنڈیشنز ہے ہمارے ہاں کہ ہم اپنے دین کو کس طریقے سے بچائیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا تو لوگ کہیں گے یہ تو نئی کتاب لے کر آئے، یہ تو نیا دین لے کر آئے، ہم اس چیز کو فالو نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ اپنے سلیقے کے مطابق دین کو انٹروڈیوس کرنا شروع کریں گے۔ یہی وجہ ہے آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ دعائے غریق کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے ہر نماز کے بعد اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ پڑھ لیا کریں، کیونکہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے تمام تر اسماء میں سب سے زیادہ مشہور اسماء ہے، یہ تین، رحمان الرحیم اور مقلب القلوب، جو 1000 ناموں میں سب سے بہترین نام ہے۔ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ یہی وجہ ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا الدین لائق علی السنتہم ان الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، کہ دین صرف اور صرف لغلقہ زبانی کے حد تک رہ چکا ہے، لوگ دنیا کے غلام بن چکے ہیں۔ کوشچن چھوڑ کر چلی جاؤں گی، نیکسٹ پروگرام میں بتا دوں گی۔ حضرت عباس کی اس رجز کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 سوال کا جواب ڈھونڈنا پڑے گا، جاننا پڑے گا۔ نمبر 1 یہ کہ دین کیا چیز ہے اور دین کی کوالٹی کیا ہے۔ سیکنڈ یہ کہ کون سے ایسے تھریٹس ہے، کون سے ایسے خطرات تھے جو دین کو جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور تھرڈ یہ کہ کس طریقے سے پروٹیکٹ کر لے ہم، ٹھیک ہے، کس طریقے سے جو پروٹیکشن ہوتی ہے، کس طریقے سے میں اپنے دین کی حمایت کروں۔ یہ 3 پوائنٹ یاد رکھیے گا، دین کی خصوصیات، دین کو تھریٹ اگر کر رہا ہے آج کے دور میں وہ کیا چیز ہے، اور تھرڈ یہ کہ میں پروٹیکٹ کس طریقے سے کروں، میں دین کی حمایت کس طریقے سے کروں، قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ باب الحوائج سے متوسل ہوتے ہیں وہ ذات جسے پروردگار عالم نے باب الحوائج کے لقب سے نوازا، وہ ذات جسے اگر سکینہ کے جلے ہوئے دامن کا واسطہ دے تو ایک ہی آواز آتی ہے روضہ عباس سے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اپنی بھتیجی سکینہ سے شرمندہ ہو چکا ہوں، وعدہ دیا تھا پانی لے کر جاؤں گا، مگر نہر فرات سے میں واپس لوٹ کر خیام کے جانب نہ جا سکا۔ آج سکینہ کا جو واسطہ دے، عباس اپنے دھر سے خالی ہاتھ
نہیں لوٹاتے۔ جو بے اولاد ہے، جو بیمار ہے، جن کے گھروں میں پریشانی ہے، جن کے گھروں سے ان کے پیاروں کا جنازہ اٹھا ہے، جن کے گھروں میں کچھ ایسے پرابلمس ہے جو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے ہو، بزنس میں لاس ہے، بے روزگاری ہے، رشتوں میں رکاوٹ ہے، مجھے نہیں معلوم، جو بھی حاجت ہے آج ام البنین کے لال حضرت عباس کا واسطہ دے کر مانگیے گا 133 ٹائمز روبہ قبلہ ہو کر۔ جو بھی اس ذکر کو پڑھ لے بہت مجرب ہے، خدا خالی ہاتھ آپ کو نہیں لوٹاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ 133 ٹائمز اس کو پڑھ لیجئے گا روبہ قبلہ ہو کر، خدا آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اور بہترین طریقہ حاجت روائی کے لیے فجر کی نماز کی طرح 2 رکعت نماز بی بی ام البنین کو ہدیہ کیجئے، اس کے بعد 100 ٹائمز صلوات ان کو ہدیہ کیجئے اور عباس کا واسطہ دے کر دعا کیجئے، پروردگار عالم آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ عباس کا واسطہ ہے تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ عباس کا واسطہ ہے پروردگارہ سب کے گھروں کو امن و امان، محبت اور ایمان سے مالا مال فرما دے۔ تجھے عباس کا واسطہ ہے ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما دے۔ تجھے عباس کا واسطہ ہے ہمارے اس قلیل سی توسل کو اپنے عظیم بارگاہ میں قبول فرما دے۔ تجھے باب الحوائج کا واسطہ ہے ہمارے مرحومین کی مغفرت، ان کے درجات کو بلند، انہیں جنت الفردوس میں علی ابن ابی طالب کے جوار میں جگہ عنایت فرما دے۔ رزق حلال میں اتنی برکت عطا فرما دے، حرام سے ہم سب کو بے نیاز فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔